حضرت علی فرمانے لگے سنا ہے تو دو باتوں میں سے ایک قبول کر لیا کرتا ہے، کیونکہ میں نے بھی پہلوانوں کی ساری باتیں سنی ہیں. تو کہنے لگا وہ کیا؟ حضرت علی فرمانے لگے سنا ہے تو دو میں سے ایک قبول کر لیتا ہے. فرمایا ہاں. کہنے لگے پھر دو ہی باتیں ہیں، یا اسلام قبول کر لے یا میدان میں آ جا، ایک رکھ لے. کہنے لگا وہ تو نہیں میں قبول کرتا. حضرت علی فرمانے لگے پھر ڈر نہ، سامنے آ. اس نے بڑی زور سے حملہ کیا حضرت علی پہ، بڑی زور سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر زخم بھی آیا، میں پوری بات عرض کروں گا، اور ساری زندگی اس کا نشان مبارک سر پہ رہا، ساری زندگی. تو جب اس نے حملہ کر لیا تو پھر حضرت علی نے بغیر بتائے حملہ نہیں کیا. فرمانے لگے بھئی تیری باری ختم ہو گئی، اب میری باری ہے، ذرا سنبھل کے رہنا، علی آنے لگا ہے. میں پشت پہ وار نہیں کرتا، میں بتا کے آیا کرتا ہوں. انا اسد اللہ و رسول، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، رسول اللہ کا بھی شیر ہوں. فرمایا ذرا تیاری کر لے. حضرت علی نے ایک ہی ضرب لگائی، ایک ہی. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جب دونوں گتھم گتھا ہوئے تو ریت اتنی اڑی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. فرماتے ہیں لوگ آنکھیں کھول کے دیکھ رہے تھے، اور جب ریت چھٹی نا تو کہتے ہیں وہ زمین پہ پڑا تھا، اس کے دو ٹکڑے تھے، اور علی شیر خدا اس کی چھاتی پہ کھڑے تھے. میرے رسول کریم نے فرمایا اس وقت، فرمایا خندق کے دن علی کی ایک ضرب ساری کائنات کی نفلی عبادتوں سے بہتر ہے. ساری دنیا کی نفلی عبادتوں سے مولا علی کی وہ ضرب بہتر ہے. ایک مہینے تک کافروں نے وہاں خیمے لگائے رکھے. ایک دفعہ حضرت علی نے ایک بندہ ہی کاٹا، پھر دوبارہ جرت کوئی نہیں کی کسی نے آگے آنے کی، نہ کسی نے بتایا کہ وہاں سے ہے رستہ نکل جاؤ، کوئی آیا نہیں. پھر اللہ نے فضل فرمایا، جس کا یہاں اللہ نے آیت نمبر 8 سے آگے ذکر فرمایا. یہاں پھر اللہ نے فضل فرمایا. ان کے خیمے لگے تھے، ٹھنڈ بڑی تھی تو رب کریم نے ہوا بھیجی، ٹھنڈی ہوائیں چلی، آندھیاں آئیں، خیمے اکھڑ گئے، جانور ان کے رسے توڑا کے بھاگ گئے. ابو سفیان کہنے لگا بھئی بات یہ ہے کہ مہینہ ہو گیا میں یہاں، نہ وہ ہمارے قابو آئے، نہ کوئی بات مسئلے کا حل ہوا. اب یہ جو طوفان ہے نا، اس میں تو نہیں رہ سکتا، تم نے رہنا تو رہو. اس نے سب سے پہلے وہ بیٹھا اونٹ پر، اور روایت میں کتنی تیزی سے بیٹھا کہ اس کے اونٹ کا پاؤں بتا تھا، اسے یہ بھی یاد نہ رہا. اونٹ کو اٹھاتا ہے تو اٹھتا نہیں. تو کسی نے کہا سردار تجھے تو بھاگنے کی اتنی جلدی ہے، تو نے اونٹ کا پیر بھی نہیں کھولا. رسی تلوار سے کاٹی، جب وہ بھاگا تو سارے پیچھے بھاگ گئے. میرے حبیب فرمانے لگے دیکھو رب کریم نے ہمیں بغیر جنگ کے ہی فتح عطا فرما دی. اس ساری جنگ کے احوال اس پارے کے اندر رب کریم نے بیان فرمایا. اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں اور جنگ خندق بھی کہتے ہیں.